ویڈیو میں اس کو پیش کروں گا. میری ویڈیو کا موضوع ہے دہشت گردی کے بنیادی عوامل. پاکستان کی تشکیل دنیا کی واحد یا دوسری مثال ہے جس کی بنیاد مشترکہ مذہبی عقیدے کی بنیاد پر رکھی گئی تھی. اگرچہ کچھ مسلم سیاستدانوں اور مذہبی گروہوں کی طرف سے اس تشکیل کی مخالفت کی گئی تھی، لیکن وہ جن بنیادوں پر مخالفت کر رہے تھے آج پاکستان کی صورتحال ان کی سیاسی بصیرت کی تصدیق کر رہے ہیں، خاص طور پر مولانا ابوالکلام آزاد کے اندیشے کی. آج ہم لاکھ اس حقیقت سے نظر چرائیں مگر سچ یہی ہے کہ کوئی ریاست اس طرح کامیاب ہو ہی نہیں سکتی جس طرح سے اس ریاست کو پچھلے 76-77 سالوں سے کامیاب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. مجھے معلوم ہے کہ بہت سے دوست، بہت سے ہمدرد میرے وہ لوگ جنہیں اس ملک کی سیاسی تاریخ رٹائی گئی ہے، قوم کی مصنوعی اور یک طرفہ تشریح ازبر کرائی گئی ہے، وہ لوگ میرے نقطہ نظر سے کبھی بھی اتفاق نہیں کریں گے. مگر میری ان سے گزارش ہے کہ کم سے کم کسی اور کا نقطہ نظر سن لیں. آج میں اپنی اس گفتگو کو 2 حصوں میں ریکارڈ کروں گا کیونکہ یہ موضوع ایک سے زیادہ جہتیں رکھتا ہے، اس لیے اسے کچھ اضافی وضاحتیں درکار ہوں گی. کیا آبادی کے ایسے 2 یا 2 سے زیادہ گروہوں کو ایک ریاست میں ضم کیا جا سکتا ہے جن کی الگ الگ لسانی شناخت ہو، جن کی مختلف تہذیبی و ثقافتی پہچان ہو، جن کی مختلف سماجی تاریخ ہو اور جن کی مختلف جغرافیائی پہچان ہو؟ اسے عالمی سیاسی دباؤ کے تناظر میں ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ ایک ملک بنا دیا گیا 78 سال قبل. ایسے ہی کئی گروہوں جن کے اندر سوائے مذہبی عقیدے کے علاوہ کوئی بات مشترک نہیں تھی، اور جس کا نتیجہ آج ہمارے سامنے ہے کہ دنیا میں مختلف ریاستیں اپنے قیام سے لے کر آج تک ترقی کی جانب رواں دواں ہیں، جبکہ ہم ان سہولیات اور حقوق سے دن بدن محروم ہوتے جا رہے ہیں جو اس ریاست کی تشکیل کے وقت ہمیں میسر تھیں. کیا ان تمام ناکامیوں کی وجہ اس ریاست کے وہ غدار عناصر تھے؟ کیا انہوں نے ریاست کے ہاتھ باندھے ہوئے تھے کہ وہ اپنی ریاست کے شہریوں کو پینے کا صاف پانی، روزگار، تعلیم، علاج، رہائش، ذرائع آمد و رفت مہیا نہ کر پائیں؟ آج یہ غدار عناصر اتنے طاقتور ہو گئے ہیں تو کیا ان کو کوئی غیبی امداد مل رہی ہے؟ تسلیم کہ آج دنیا میں اور بھی ایسی ریاستیں ہوں گی جو دنیا کی ترقی کے ساتھ ساتھ چلنے میں ناکام ہوتی نظر آتی ہیں، مگر ان ناکامیوں کی صرف ایک وجہ تو ہو سکتی ہے میری نظر میں، جس میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان پر غیر ملکی سامراجی تسلط اور ان سامراجی ممالک اور قوتوں کی جانب سے ان ممالک کا استحصال. یہ تو وجہ ہو سکتی ہے، جبکہ ہماری ناکامی کی ایک نہیں 2 وجوہات ہیں. ایک تو وہی سامراجی تسلط اور ان کی طرف سے ہمارا معاشی استحصال، جبکہ دوسری وجہ ہماری ریاستی ساخت جو ایک قوم کے سانچے میں ڈھلنے میں ناکام ہو گئی. آئیے دیکھیں کہ ہماری ناکامی میں ہماری ریاستی ساخت کتنی قصوروار ہے. جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ قوموں کی تشکیل ایک طویل تر اور صدیوں تک جاری ایک عمل کا نتیجہ ہوتی ہے. جب آبادی کے ایک بڑے گروہ میں ایک مشترکہ زبان، ایک مشترکہ تہذیب و ثقافتی مظہر تشکیل ہوتا نظر آتا ہے، اور یہ آبادی زمین کے ایک وسیع رقبے پر ایک زبان بولنے کا عادی ہو جاتی ہے جس کا ایک مشترکہ تاریخی پس منظر نظر آتا ہو. یہ 4-5 عناصر ایک قوم کی تشکیل کرتے ہیں. یہاں یہ حقیقت یاد رکھنے کی ہے کہ دنیا کے مختلف خطوں میں رہنے والوں کا ایک مشترکہ مذہبی عقیدہ ہو سکتا ہے مگر وہ ایک قوم نہیں کہلا سکتے. قوم کی اس تاریخ پر اگر پاکستانی ریاست کی بات کی جائے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان ایک کثیر الجہتی نسلی گروہوں پر مشتمل ایک ریاست ہے.
جو مختلف زبانیں بولتے ہیں، جن کا تاریخی، تہذیبی، ثقافتی پس منظر مختلف ہو سکتا ہے، مگر ان سب کو ملا کر ایک پاکستانی قوم نہیں کہلائی جا سکتی۔ لیکن یہاں رکیے، یہاں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اتنے اختلافات کی وجہ یہ ایک ریاست ہو ہی نہیں سکتی۔ آج کی دنیا میں اتنے اختلافات کی وجہ سے یہ ایک ریاست نہیں ہو سکتی۔ آج کی دنیا میں ایسی بہت سی ریاستیں اپنا وجود رکھتی ہیں جن کے شہریوں میں یہ تمام اختلافات بھی موجود ہیں، مگر وہ ایک ریاست کی صورت میں بھی کامیاب ہیں۔ دراصل آج کی سیاسی تاریخ میں اس قسم کے اختلافات کا بھی حل موجود ہے۔ دنیا میں اس وقت جتنی ریاستیں اپنا وجود رکھتی ہیں ان کو 3 کیٹیگریز میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ یہ 3 اشکال جو ہیں وہ ایک تو ہوتی ہے وحدانی ریاست، ایک ہوتی ہے وفاقی ریاست، اور ایک کہلاتی ہے کانفیڈرل اسٹیٹس۔ یہ تینوں اشکال اپنے اپنے طرز حکمرانی اور ریاستی ڈھانچے سے پہچانی جاتی ہیں، جن کے ذریعے ریاستی یونٹس اور ان میں رہائش پذیر باشندوں کے آپس کے اختلافات کا حل، ان کے ذاتی و قومی مفادات کا تحفظ اور ان کے درمیان منصفانہ آئینی حقوق و اختیارات کے تحفظ کو یقینی بنایا جاتا ہے۔ ان 3 طرح کی ریاستوں میں سے پہلی 2 طرح کی ریاستوں کی مثالیں تو دنیا میں مل جائیں گی، مگر تیسری طرح کی ریاست کی مثال اس وقت شاید صرف 2 ایک جگہ ملیں گی، جیسے ایک روس اور بیلاروس کی شکل میں کنفیڈریشن ریاست کی کچھ خصوصیات موجود تو ہیں، جنہوں نے 1999 میں یہ معاہدہ کیا تھا اور ایک کنفیڈریشن ریاست کی تشکیل کی تھی، جبکہ سوئٹزرلینڈ تاریخی طور پر اپنے 26 کانٹینٹس پر مشتمل ایک کنفیڈریشن ریاست ہے۔ آج ہو سکتا ہے اس کے اندر تھوڑی بہت تبدیلی آ گئی ہو، لیکن پاکستان آئینی لحاظ سے ایک وفاقی اسلامی جمہوریہ ہے، یہ ایک وفاقی ریاست ہے، مگر عملی طور پر اس وقت ایک وحدانی طرز جمہوریہ کی خصوصیات اس پر حاوی ہیں، اور یہی طرز حکمرانی دراصل آج پاکستان کا بنیادی مسئلہ ہے۔ آج میں اس ٹاپک کو یہیں اینڈ کرتا ہوں، اس کا سیکنڈ پارٹ میں آپ کو اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا۔